نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. والد الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ محمد سعید ظفر صاحب، اور برادر عزیز علامہ حافظ امتیاز علی صاحب، اور والد الاحترام حضرت حاجی عبدالواحد صاحب، معزز خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے آج جمع کیا ہے۔ یہ ذکر صرف ایک ذات حسین کا نہیں ہے، یہ ذکر ذات حسین کی صورت بھی ذات مصطفیٰ کا بھی ہے، اور پھر ذات مصطفیٰ کا ذکر صرف ذات مصطفیٰ کا نہیں بلکہ ذات خدا کا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی ایک فرد واحد کے ذکر میں نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے، اور اپنے دلوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی محبت کی خیرات لینے کے لیے کاسا بنا کر بیٹھے، ان کے ذکر میں آئے ہیں، ان کی مجلس میں آئے ہیں، تو اس نیت سے بیٹھے کہ ہمیں وہ محبت نصیب ہو جس محبت کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، جس کا ذکر آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حوالے سے سنا۔ میں مختصر چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مگر آپ اپنی توجہ اور اپنے جو احساسات ہیں اور اپنے جو جذبات ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ محبت حسین کی بات ایسے نہیں ہو سکتی کہ بندہ سویا سویا بیٹھے تھکا ہوا ہو، اس سے پھر لذت نہ مجھے آئے گی نہ۔ ذکر حسین دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، سوئے ہوئے کو جلانے کے لیے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، مردہ تقدیر کو زندہ بنانے کے لیے۔ تو لہذا آپ لائیو فیسز کے ساتھ بیٹھیں، اور تھوڑا تھوڑا اگر آپ یہ پیچھے ہیں تو اگر اس اگلے والے گروپ میں آ جائیں تو یہ جمعیت بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ حج آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ تعظیم کرنا فإنہا من تقوی القلوب، یہ تعظیم دلوں کو تقوی دیتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، دلوں کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے اندر تقوی کا نور اللہ تبارک و تعالی ڈال دے۔ شعائر کہتے ہیں نشانیوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کو نشانیاں قرار دی، اپنی نشانیاں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شے کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے، اس کی تعظیم کرنا انسان پر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی قربانی کا مہینہ گزرا، جانور سارے عام جانور ہوتے ہیں، بکریاں، چھترے، گائے، مگر ان میں سے جو بھی جانور آپ خرید کر اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو
تو وہ جانور بھی اب معظم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس جانور کی بھی تعظیم، اس جانور کی بھی حقارت نہیں کر سکتے، تحقیر نہیں کر سکتے. اس لیے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ بے عیب ہونا چاہیے، تاکہ اگر بعد میں اس کے اندر عیب نکالا تو اس کی بے تعظیمی ہو جائے، اس کی بے توقیری ہو جائے، تو اس سے گناہ ہوگا، کیونکہ اب وہ ریلیٹڈ ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ. ایک جانور ہے، اب یہ ایک نام کے ساتھ نسبت ہے، کوئی فزیکل لنک نہیں ہے. پہلے جانور تھا، اب ہم کہتے ہیں یہ ہمارا قربانی کا جانور ہے، یعنی ہم اس کو اللہ کے لیے قربان کرنے لگے. اب پھر دیکھیے کہ اور نشانیاں کیا ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے کسی جگہ پر قدم لگ جائے، وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، اور ساری دنیا ہر سال جا کر اس جگہ کی زیارت کرتی ہے اور اس جگہ پر دوڑ لگاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سیم لفظ ہے نا، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب پہاڑ ہی ہے نا، پہاڑ ہونے کے ناطے وہ بالکل ان پہاڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خشک پہاڑ ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کا. اس سے تو بہتر اسکاٹ لینڈ کے پہاڑ ہیں، گرینری ہے، خوبصورت ہے. مگر کروڑ اس طرح کے گرین پہاڑ ہوں، ان پہاڑوں کی عظمت قربان ہو صفا و مروہ. کیوں؟ کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے. سمجھے؟ تو یہ کیا بن گئی؟ اللہ کی نشانی. اب آپ اس کی تحقیر نہیں کر سکتے، اس کی وہ ادا حضرت حاجرہ کی آپ پر بجا لانا واجب ہے، اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا واجب ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو مثالیں میں نے قرآن پاک سے دی، اور بھی ہیں. دیکھیے کہ ایک چیز جب اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو اس کی کعبۃ اللہ ہے. اب ہم ایک لاجیکلی بات کریں، کعبۃ اللہ ہے، پتھر کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی نشانی ہے. اب اس نشانی کا اثر دیکھیے یہاں تک اس پر واجب ہمارے اوپر کہ ہم تو ایک تو اپنے رخ کو ادھر کرتے ہیں نماز کے دوران، دوسرا اگر بندے کو پتا ہو کہ اس ڈائریکشن پر قبلہ ہے، جانتے بوجھتے کہ اس ڈائریکشن پر کعبۃ اللہ ہے اور وہ تھوک دے اس ڈائریکشن میں، تو اس کے ایمان کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، وہ مومن نہیں رہتا. یہ تعظیم اتنی واجب ہے کہ کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن کا پتہ ہو تو بندہ تھوک دے. اس لیے آپ باتھ روم میں جاتے ہیں نا، باتھ روم میں بیٹھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن میں پشت کر سکتے ہیں نہ منہ کر سکتے ہیں، بیٹھے ہزاروں میل دور ہیں، مگر تعظیم واجب ہے. سمجھے؟ اب دیکھیے کہ یہ ساری تعظیمیں جانوروں کی اور پتھروں کی، جب ان کو رشتہ مل جاتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یا اللہ کے کسی نیک بندے کا، تو یہ واجب التعظیم ہو جاتی ہیں. اور یہ تعظیم انسان کے دل کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادات کو نور بنا کر اس کو ہمارے دل میں رکھے. ادروائز اگر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم نہ ہو دل میں، تو یہ نمازیں نور نہیں دیتی، یہ عبادات تقویٰ کا باعث نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ اب اگلی بات، اب دیکھتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار. اب میں نے چھوٹی سی جانور کو ریلیٹ کر دیا اللہ کے ساتھ، قربانی کا نشانی بن گئی. یہ کبھی نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بنیاد. اسی سے ہم نے سمجھنا ہے کہ امام علی مقام کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مرتبہ بنایا اور وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ کعبہ، ایک اور مثال میں دے دوں، کعبۃ اللہ کا طواف سرکار فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ جو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا گھر ہے، طواف فرماتے فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کعبۃ اللہ کو ایڈریس کیا، فرمانے لگے اے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ، کہیں تو گھمنڈ میں نہ آنا کہ میں تیرا طواف کر رہا ہوں، میں تیرے گرد گھوم رہا ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی عبادت کے لیے تیرا گھر ہے، اس کا طواف، مگر میری امت کے ایک مومن کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے، ایک مومن کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے، لہذا مومن کی تعظیم عام مومن کی وہ بھی بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ واجب ہے انسان۔ ہم آپ دیکھیں کہ کتنی تعظیم کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی، اور اہل ایمان ایک دوسرے کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اب آئیے سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار یہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کرا قرآن کے ذریعے، اور بیسیوں نہیں ہزاروں احادیث اس پر موجود ہیں، جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی اہل بیت کی محبت کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ اور عظمت کا عالم دیکھیے کہ ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، پڑھے میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف خالصتاً اوریجنلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے پڑھا، اور ہماری نماز نہیں مکمل ہوتی جب تک ہم آل پر درود نہ پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود قابل قبول نہیں جب تک آپ کی آل کو ساتھ ملا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ نسبت کیا ہے، حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام چھوٹے شہزادے، حضرت امام حسن چھوٹے شہزادے، حضور حضرت امام حسن کا بدن مبارک کپڑا ہٹا کر آپ کا پیٹ حضرت امام حسن کا اس پر پیار کرتے، اس پر پیار کرتے، اور حضرت امام حسین کی گردن پر پیار، سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی آتے گردن پر پیار۔ حضور کا پیار کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو پیار کریں۔ حضور ایک دفعہ حجر اسود کو آقا نے چوما تو قیامت تک پوری امت کے لیے واجب ہو گیا کہ حجر اسود کو چومیں، طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کی اس ادا کو آپ پورا نہ کریں۔ یہ چومنا اتنا عظیم ہے۔ حضور حضرت امام حسین کی گردن کو ایک بار نہیں بار بار چومتے، اور حضرت امام حسن کے بدن مبارک کو چومتے کپڑا ہٹا۔ پتہ تھا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے، یہ اشارہ تھا کہ اس کے پیٹ میں اس کے جو وہ انتنیاں زہر کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور زہر کے ذریعے شہید کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا حسین جس کی گردن کو آقا بار بار چوم رہے ہیں، ان کو چومنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی گردن کا۔ اب دیکھیے ایک حجر اسود اللہ کی نشانی بن جائے، جس کو سرکار ایک مرتبہ چوما، جنت سے آیا تھا، اور جس کی گردن کو سرکار نے 1000 بار چوما، بار بار سونا، وہ کتنی بڑی نشانی ہوگی اللہ کی، جن کے لیے سرکار فرمائے کہ اگر ان شہزادوں کو اگر کسی نے ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ان شہزادوں سے جس نے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی،
جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور بار بار اس چیز کو ریپیٹڈلی فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ بھئی یہ دنیا کی جتنی بڑی نشانیاں ہو وہ ساری نشانیاں میرے ایک حسین پر قربان ہیں، میرے ایک حسین پر قربان ہے۔ یہ کائنات خدا بندی میں سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ صرف اللہ کی نشانی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی نشانی ہے جو آقا نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی تعظیم ہمارے اوپر واجب لازم ہے، فرض ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ اور پوری اہل بیت اطہار سے یہ محبت کا رشتہ، تعظیم کا رشتہ، تکریم کا رشتہ استوار کریں۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ تعظیم کیسے کیسے کرتے تھے لوگ۔ ہم تو آج کل نا ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ سوچتے ہیں سیدنا امام حسین کو امام بھی کہیں یا نہ کہیں۔ کئی لوگ تشکیک میں رہتے ہیں، شک میں، ڈاؤٹس میں رہتے ہیں۔ اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی امام نہیں۔ ہم سارے یہاں میں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم آپ کے کیا ہیں؟ امام کہتے ہیں نا، پتہ نہیں اس قابل بھی ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، مگر آپ کہتے ہیں دین کی ہم نام نہاد ایک خادم کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے یہ نوکری لگائی، اور ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہے۔ اور جو بڑے بڑے ائمہ ہوئے، بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے، امام مالک جیسے، امام بخاری جیسے، امام نسائی جیسے، وہ سارے کے سارے در اہل بیت کی خیرات لے کر امام بنے۔ ان کے یہ وہ در ہے کہ اگر ان کے در پر کوئی جا کر خیرات مانگے نا تو یہ امامت خیرات میں دیتے ہیں، یہ امامتیں بھیک میں بانٹتے ہیں۔ اگر وہ امام نہیں تو کائنات میں کوئی بھی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم تو ایسی دنیا میں، مگر اب دیکھیے میں آپ کو بس 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ اس نشانی جو اللہ کی نشانی امام حسین علیہ السلام تھے، صحابہ کرام ان کی کیسے تعظیم کرتے تھے، تعظیم کیسے کرتے تھے، محبت کیسے کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جہاں کہیں بھی حضرت امام حسن کو دیکھتے، معصوم شہزادے تھے، 9 عمری تھی، حضرت ابو ہریرہ ان کو روک لیتے اور ریکویسٹ کرتے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر اٹھائیں، میں وہاں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر سرکار بوسہ دیتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا معمول۔ آپ ایک دفعہ حضرت امام حسین شہزادے چھوٹے، ان کو کوئی فوت ہو گیا تو ان کے جنازے پر لے گئے، پیدل مدینہ سے تھوڑا باہر تھا، جنازے پہ گئے تو واپسی پہ جب واپس آ رہے تھے، پیدل تھے، تو شہزادہ حسین، امام حسین علیہ السلام، وہ جیسے معصوم بچپن ہے، تھک گئے، تھوڑی جگہ بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ آپ کے نالین پر، آپ کے جوڑوں پر یہ دست، یہ جو ہے نا وہ ڈرٹ، وہ غبار لگ گیا ہے، مٹی لگ گئی ہے۔ آپ نے اپنی چادر اتاری، اس کے پلو سے بیٹھ کر وہ آپ کے جوتے صاف کر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی نام سے ہماری حدیث کی کتابیں بھری، عظیم سے آدمی، اپنے پلو، چادر کے پلو سے آپ نے عرض کیا، حضرت امام حسین نے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عرض کرنے لگے کہ اے حسین، جو مقام آپ کا میں جانتا ہوں نا، اور جو سرکار سے میں نے سنا ہے، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو آپ کو زمین پر قدم نہ رکھنے دیں، اپنی گردن پر اٹھا کر چلیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت علی بیٹھے، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے لگے، طویل بیان فرمایا اہل بیت اطہار کے، اب خود اہل بیت کے فرد ہے۔ اب جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، تو ایسے از خود تو حضرت علی نے اہل بیت کی فضیلت شروع نہیں نہ کرتی ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہے کہ طویل بیان کیا، اور یقیناً
حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر کیا ہوگا کہ ہمیں فضائل سنائیے اہل بیت اطہار، تو طویل بیان کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کی ہچکی بن گئی، آپ کی آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی قرابت کو اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پر قربان کرتا ہوں۔ نبی کی قرابت کو میں اپنی قرابت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، زیادہ پیار کرتا ہوں، زیادہ تعظیم کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں جو صلہ رحمی ہے وہ میرے لیے زیادہ عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی شہزادوں کو دیکھتے تو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے امام حسین کو۔ بازار میں امیر المؤمنین خلیفہ وقت جب دیکھتے حضرت امام حسین کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے، کیونکہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا تھا، اور تو حضور کی سنت پر عمل کرتے۔ اور پھر حضرت امام حسن کو اٹھاتے تو حضرت علی ایک دفعہ سامنے سے آ رہے تھے تو فرمانے لگے کہ یہ بیٹا جو ہے نا حسن، یہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، اپنے باپ کی طرح نہیں، یہ اپنے نانا کی طرح ہے، حضرت امام حسن کے حوالے سے۔ اور فرمانے لگے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک سرکار کے حوالے سے بھی ہے کہ حضور نے کندھوں پر اٹھایا تھا تو کسی نے کہا نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے، کتنا عظیم ہے۔ اب یہ ہے صحابہ کرام جی، جو گھر کے اندر کی زندگی سے اس طرح واقف نہیں ہوتے جس طرح گھر والے اندر والے واقف ہوتے ہیں۔ اب آخری بات، یہ بات سنیں اور آپ کوشش کر لیں، آج کی محفل کا یہ تحفہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جب وصال ہوا، آپ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی تھی، دوسری شادی نہیں کر سکتے، دوسری شادی، یہ ایمان کا مسئلہ تھا، صرف شادی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دوسری شادی کرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، ان کی تکلیف ایمان کی نفی کا باعث ہے۔ اتنی تکلیف بھی اگر ہو جو شرعاً حق ہے مگر ایک تکلیف ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور حضور کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرتے، تو شادی کی اجازت نہیں تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، وصال فرمانے سے پہلے آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ آپ دوسری شادی کریں، میرے وصال کے بعد آپ دوسری شادی لازمی کریں۔ اب جب آپ کا وصال ہو گیا تو دوسری شادی کا جب ٹائم آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدہ کائنات کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کو بھیجا، رشتہ مختلف ہاشمی قبائل میں تلاش کرنے کے لیے۔ انہوں نے جا کر رشتہ ڈھونڈا، ان کو نصیحت یہ فرمائی کہ رشتہ ایسا قبیلے میں ڈھونڈنا ہے کہ جو خاتون جرت بہادری کے حساب سے، شجاعت اور سخاوت کے اعتبار سے وہ قبیلہ بھی مشہور ہو اور وہ خاتون بھی مشہور ہو، ایسے قبیلے میں جا کر رشتہ دیا۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب آپ کے بھائی جو تھے وہ رشتہ ڈھونڈنے گئے تو بنو کلاب قبیلہ تھا، اس میں جا کر آپ نے ایک رشتہ کا انتخاب کیا۔ بنو کلاب کی ایک بیٹی تھی، ایک سردار تھا، اس کا نام تھا حزم، ان کے پاس گئے کہ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے۔ کس کے لیے؟ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ۔ وہ ایک دفعہ لرزہ برغنداب کہ نبی کے خاندان میں میری بیٹی جائے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، کیا تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ جا کر نبی کے خاندان میں جا کر ان کی خدمت کر سکے؟ اس خاندان میں یہ خصوصیات جو حضرت علی نے بتائی تھی وہ تھی
تو شادی کا سلسلہ ہو گیا، نکاح کا. جب نکاح ہوا وہ خاتون گھر میں آئی حضرت علی المرتضیٰ کے زوجہ محترمہ. انہوں نے آ کر حضرت امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، سیدہ زینب کو دیکھا. یہ نورانی چہرے، یہ معصومیت کے پیکر، ان کو دیکھا تو ان سے لپٹ گئی اور اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی. اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ان بچوں کی خادمہ کے طور پر بلایا ہے، ان کی خدمت گزاری میرے مقدر میں تو نے کی. اور وہ دست بستہ عرض کرنے لگی حضرت علی کو، اے میرے مولا ان بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ نہ کہنا. ان کا نام بھی فاطمہ ہے، میں ابھی بتانے لگا. فاطمہ بنت حزم، فاطمہ بنت حزم. مجھے فاطمہ نہ بلانا، کہیں ان بچوں کا دل نہ دکھے کہ یہ اور یہ محسوس نہ کرے کہ ان کی والدہ مائدہ کا مقام میں نے لے لیا ہے. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کی والدہ کا مقام میں لے سکتا. میں بس ان کی خادمہ اور باندھی بن کر ہوں. اللہ رب العزت نے اس خاتون کو 4 بیٹے عطا کیے اور وہ ام البنین کے نام سے مشہور ہے. ام البنین، بیٹوں کی ماں، ام البنین کے نام سے. اب اس ماں کی جو تربیت، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گھرانے سے والدین نے پہلے سے ہی یہ تربیت کر رکھی تھی. کون سی ایسی سوتیلی ماں آئے اور وہ اس طرح اپنے آپ کو خادمہ بنا کے رکھے؟ وہ اپنے آپ کو سیدہ کائنات کے گھر کی باندھی اور ان بچوں کی نوکرانی بن کر یہ تربیت لے کے آئی کہ میں نے وہاں پر صرف یہ خدمت کرنی ہے. اپنے آپ کی میں نے زوجہ کا حق وہاں پر نہیں مانگنا، بلکہ میں نے ان کی نوکرانی کے طور پر وہاں پر ڈیل کرنا ہے. وہ خدمت کی کہ 4 بیٹے ہوئے. 4 بیٹے جو بچے ہوئے ان کو پہلے دن سے انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حزم ام البنین نے اپنے بیٹوں کو یہ سبق دیا کہ یہ حسن مولا حسن ہے، یہ مولا حسین ہے، یہ مولا حسین ہے. ان کو یہ کان میں ہی پڑھ نہیں ڈالا کبھی کہ تمہارے بھائی ہیں. ان میں 4 بھائی جو ہوئے، پہلے کا نام کیا تھا؟ حضرت عباس. حضرت عباس جو علمدار کے نام سے مشہور ہے. یہ حضرت امام حسین کی فوج کے سپاہ سالار بھی تھے. حضرت عباس علمدار. دوسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ. تیسرے بیٹے تھے حضرت جعفر. اور چوتھے بیٹے تھے حضرت عثمان بن علی بن ابی طالب. 4 بیٹے تھے. اور ان چاروں کی تربیت حضرت ام البنین نے ان کے خادم کے طور پر کی، باڈی گارڈ کے طور پر کی. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم نے صرف امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی، امام حسین کی حفاظت. یہ نہیں سوچ سکتی میں ام البنین بچوں کو کہتی تھی کہ میرا حسین زخمی ہو گیا اور تم زندہ ہو، یہ نہیں سوچ سکتی. آپ دیکھیے کہ پھر ایک مرتبہ اور واقعات ہیں مگر کربلا کی طرف آتے ہیں. یہ چاروں بیٹے حضرت ام البنین نے تیار کر کے یہ حضرت امام علی مقام کے قافلے میں شامل تھے اور یہ چاروں شہید ہوئے. چاروں بیٹے حضرت ام البنین کے چاروں بیٹے شہید ہوئے. تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشکیزہ لے کر آ رہے تھے نا پانی کا، تو ان کے ہاتھ کٹ گئے. تو آپ نے دانتوں سے مشک کو پکڑ لیا، تو انہوں نے مشک میں بھی تیر مارے، پانی گر گیا. تو آپ گھٹنوں کے بل نیچے گرے، آپ نے پکڑی ہوئی تھی، تو آپ کے گھٹنے میں بھی، نی میں بھی ایک تیر لگا بہت شدید. تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کے نیچے گر پڑے. آپ نے چونکہ ہاتھ دونوں کٹے ہوئے تھے اور گھٹنے میں تیر لگا ہوا ہے. دیکھیے کہ احساس، تعظیم کا احساس کتنا ہے. نقطہ وہی تعظیم اہل بیت ہے، تعظیم شاعر اللہ. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت امام علی مقام مولا حسین، یہ ذرا میرے گھٹنے کا تیر نکال دیں کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میں نکال نہیں سکتا.
اور میری والدہ کو یہ پیغام ضرور بھیج دینا کہ میں نے جو تیر نکالنے کا کہا ہے اتنی جرت بھی میں نہیں کر سکتا، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں خادم اور اپنے آقا کو کیسے کہوں کہ میرا تیر نکال۔ میری والدہ کو پیغام بھجوا دینا کہ عباس نے تیر نکالنے کا صرف اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کیونکہ میری والدہ مجھے معاف نہیں کرے گی اتنی سی بھی اگر میں نے تعظیم میں کوتاہی کی، اندازہ کی۔ اور پھر جب یہ قافلہ شہید ہو گیا اور واپسی سے یہ قافلہ پہنچا سیدہ زینب کی کارکردگی میں مدینہ پاک میں، تو حضرت ام البنین وہاں پر تھی، منتظر تھی کہ میرے بیٹوں کی کیا کارکردگی ہے، جواب ہے۔ تو آتے ہی پوچھا کہ کیا بنا؟ قافلے والوں نے بتایا کہ تمہارا عباس بھی شہید ہو گیا، تمہارا جعفر بھی شہید ہو گیا، تمہارا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، تمہارا عثمان بھی شہید ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، مجھے حسین کی بتا، میرے امام کی خبر دو۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قافلے والوں نے بتایا کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پہلے شہید ہوئے یا میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے؟ بتایا گیا نہیں، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین سے پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، وفاداری کا حق ادا کر دیا، جہاں تک ان کی بس میں تھا انہوں نے امام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ تو یقین جانیے کہ یہ محبتیں، یہ تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی چیز کی طرف تک ہمیں متوجہ کر رہے تھے، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد کروا رہا ہوں اپنی اہل بیت کے معاملے میں، ذرا باخبر رہنا، اس میں غفلت نہ برتنا، اس میں غفلت نہ کرنا، چونکہ اہل بیت کی محبت رہے گی تو تمہارا ایمان رہے گا، تمہاری نسلوں کا ایمان رہے گا۔ اگر تم نے اہل بیت سے رخ موڑ لیا اور ان کو پشت کر دی تو تمہارا ایمان نہیں بچے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب محرم آتا تو ان کو پتا ہوتا ہے محرم، کتنے ہیں جن کو یوم عاشورہ کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نبی کا کنبہ تہہ کر دیا گیا، اس درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں جب حضرت امام حسین کی مبارک گردن اور بوسہ گاہ مصطفیٰ کاٹی گئی ہوگی تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سیدہ کائنات کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کبھی اس احساس کو اپنے دل میں محسوس کیا؟ اگر نہیں محسوس کرتے تو فکر کریں، اگر محسوس کرتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے، دل میں درد محسوس ہوتا ہے، ٹیس اٹھتی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے دل میں، ہم گناہگار صحیح مگر اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت ہمیں دے رہی ہے۔ ہماری آنکھیں ان کی محبت میں کبھی روئیں، اس کربلا کے ایک خونی منظر کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں بھی اشک آئے۔ اپنے بچوں کو ان مقامات پہ رکھ کے دیکھیں، سوچیں کہ اگر ہمارے بچے ایسی مصیبت میں آتے تو ہمارا کیا حال؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس دے اور یہ تعظیم و محبت اہل بیت ہمیں اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے، اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی یہی نصیب ہو اور آخرت میں بھی نصیب ہو۔ وما علینا